نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کذالک یحیی اللہ الموتى ویریکم آیاتہ لعلکم تعقلون ثم قست قلوبکم من بعد ذالک فہیا کل حجارتی او اشد قسوہ وَإِنَّا مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّا مِنْهَا لَمَا يَشَقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّا مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اللہ تعالیٰ کا بے حد و بے شمار شکر ہے کہ اس نے ہمیں ایمان کی دولت سے مالا مال کیا۔ اس کا جتنا بھی شکر ادا کرے تھوڑا ہے کہ اس نے اپنے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا، جس کا امتی ہونے کے لیے انبیاء اور رسل درخواستیں دیا کرتے تھے۔ اس کی بڑی مہربانی ہے کہ اس نے ہمیں وہ دین عطا فرمایا جس کے بارے میں اس نے خود ارشاد فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ مذہب اسلام ہے۔ اس نے وہ کتاب عطا فرمائی جو تمام کتابوں کی سردار کتاب ہے، جس طرح کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فضل کلام اللہ علی سائر الکلام کفضل اللہ علی خلقہ، اللہ کا کلام تمام کلاموں میں اس طرح اعلیٰ ہے جس طرح رب اپنی مخلوق میں اعلیٰ ہے۔ اور یہ نعمت اس نے عطا فرمائی ہے۔ صرف مسئلہ یہ ہے کہ دکھ اس بات کا ہے کہ جو کتاب منبع ہدایت ہے، جو کتاب خزینہ علم ہے، جو کتاب تمام خزانوں کی کنجی ہے، اس کتاب کو ہم صحیح طریقے سے پڑھ نہیں سکے، اس پر عمل نہیں کر سکے، اور جس پر عمل کرنے سے ہمیں جنت کے راستے واضح نظر آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس کتاب کو سمجھنے، عمل کرنے اور اپنی نجات دنیا کو بہتر بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سابقہ سبق میں جو اس میں ترجمہ تفسیر کا سبق چلتا ہے آج کل، اس میں بتایا گیا تھا کہ ایک شخص تھا بنی اسرائیل کا، اور اس شخص کا قتل ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں اس شخص کا نام عامیر تھا، جو قتل ہوا، اس کے بھتیجے نے اس کو قتل کیا۔ اب وہ قتل کرنے کے بعد اس نے دعویٰ کر دیا کہ میرے چچا کو کسی نے قتل کر دیا ہے، الزام کسی اور پر لگانے لگا۔ اور موسیٰ علیہ السلام کے پاس جب شکایت گئی تو انہوں نے پھر اس کا فیصلہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ میری رہنمائی فرمائیں۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے انہیں کہا کہ ان کو کہے کہ ایک گائے ذبح کریں۔ بہرحال وہ گائے ذبح کی گئی۔ گائے ذبح کرنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے شاہ فرمایا کہ اس گائے کا ایک گوشت کا ٹکڑا اس مقتول کی لاش پر مارا جائے۔ جب مقتول کی لاش پر گائے کا ٹکڑا، گوشت کا ٹکڑا مارا گیا تو وہ مقتول زندہ ہو گیا، اور اس لاش نے بتایا کہ مجھے قتل کرنے والا یہ شخص میرا بھتیجا ہے، اس نے مجھے دولت کے لالچ سے قتل کیا ہے، اور میری بیٹی سے، جو اکلوتی بیٹی ہے میری اولاد میں سے، اسے شادی کرنا چاہتا ہے۔ اب مقتول نے بتا بھی دیا، اور بتانے کے بعد واضح بھی ہو گیا، لیکن ان لوگوں کے دلوں میں اتنی سختی تھی کہ انہوں نے اس بات کا بھی انکار کر دیا جو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے
بات ظاہر کی تھی، اس کا انکار کر دیا اور کہنے لگے ہم نے تو قتل کیا ہی نہیں ہے، انہوں نے اس چیز کا انکار کر دیا۔ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں میں اسی چیز کو آگے لے کے چلتا ہوں جو میں نے ابھی پڑھی ہے۔ کذالک، اسی طرح یحیی اللہ، حیات دیتا ہے اللہ تعالیٰ، زندگی دیتا ہے اللہ تعالیٰ، الموتا، مردہ شخص کو، وَيُرِيكُمْ، اور تمہیں دکھاتا ہے، آیاتہ، اپنی نشانیاں، لعلکم، تاکہ تم تعقلون، عقل رکھ سکو، جان سکو۔ ثم قست قلوبکم، ثم پھر قست سخت ہوگے، قلوب دل تمہارے، قلوبکم تمہارے دل، پھر تمہارے دل سخت ہوگے، من بعد ذالک، اس واقعہ کے بعد تمہارے دل سخت ہوگے، فہیا، اور وہ ایسے ہوگے کل حجارتی، جس طرح کے پتھر ہوتے ہیں۔ فرمایا تمہارا دل اس واقعہ کے بعد، میری قدرت کو دیکھنے کے بعد بھی، کہ تم نے دیکھا ہے کہ گوشت کا ٹکڑا مقتول کو لگا اور مقتول زندہ ہو گیا، اور اسے زندہ ہو کر پہچان کر کہا کہ یہ میرا بھتیجا جس نے مجھے قتل کیا ہے، اور اس کے باوجود تم انکار کر رہے، تمہارے دلوں پہ سختی آ گئی ہے، اور اس طرح ہوگے جس طرح کے کل حجار آتے، جیسے پتھر ہوتے ہیں، او اشد قسوہ، او یا اشد، او زیادہ سخت، قسوہ سخت، اشد میں نے اس میں مبالغہ کا صیغہ پایا جاتا ہے کہ اس میں مبالغہ کے معنی ہے کہ اس سے بھی زیادہ، پتھر سے بھی زیادہ سخت ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ پاتے ہیں وَإِنَّ مِنَ الْحَجَارَةِ، اور بے شک پتھروں میں سے پتھر ایسے بھی ہیں، لِمَا يَتَفَجَّرُ، جس میں بہ نکلتی ہیں، مِنْهُ الْأَنْهَارُ، نہریں۔ اللہ شاہ رہا پتھر بھی ایسے ہوندے نے جن میں سے نہریں نکلتی ہیں۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَقَّقُ فَيُخْرِجُ الْمَاءَ، اور کچھ ایسے بھی ہیں لما يشقق، کہ جب ان میں سے پھوٹ پڑتے ہیں، فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، اور یخرج، پس نکلتا ہے، منہ، اس میں سے، الماء، پانی۔ وَإِنَّ مِنْهَا، اب پتھروں کی قسمیں بتائی جا رہی ہیں، پتھر کچھ سخت ہوتے ہیں، کچھ پتھر ایسے ہوتے ہیں کہ ان میں سے پانی کی نہریں نکلتی ہیں، کچھ پتھر ایسے ہوتے ہیں جن میں پانی نکلتا ہے۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور پتھروں میں کچھ پتھر ایسے بھی ہوتے ہیں، لما يَهْبِطُ، کہ وہ لما يَخْرُجُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، وہ گر جاتے ہیں، من خشیت اللہ، اللہ کے ڈر سے۔ وَمِنَ اللَّهِ وَمَا اللَّهِ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور بے شک اللہ نہیں ہے غافل، عَمَّا تَعْمَلُونَ، جو تم کام کرتے ہو اس سے۔ سبیر، ایک پہاڑ، سبیر نامی پہاڑ کے بارے میں نے پڑھا آج صبح۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جب کفار لگے ہوئے تھے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کرنے کے لیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک پہاڑ پر کھڑے ہوئے، اس کا نام تھا سبیر۔ اس پہاڑ پر جب کھڑے تھے تو سبیر نے آپ سے درخواست کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں قربان ہوں آپ پر، میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ آپ مجھ سے رخصت ہو جائیں، کیونکہ کفار آپ کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، اور ایسا نہ ہو کہ کفار آپ کو پکڑ لیں اور مجھے قیامت کے دن اس کا جواب دینا پڑے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مجھے اس کا جواب دینا پڑے کہ تیرے اوپر میرا حبیب کھڑا تھا اور میرے حبیب کو کفار پکڑ کے لے گئے۔ یعنی پتھر جو ہیں وہ بھی جانتے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن شاہ فرمانے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ، صحابہ یہ وہ پتھر ہے جو میری نبوت سے پہلے بھی مجھ پر سلام کرتا تھا، میرے نبی ہونے کے بعد بھی مجھ پر سلام کرتا تھا۔ یہ جبل احد، ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سے عرض کرنے لگا کہ یا رسول اللہ میری طرف تشریف فرمائیے، اور وہ جب نبی صلی قریب گئے تو اس نے سلام کیا۔ ایک دفعہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ اور دیگر کچھ صحابہ اپنے جبل احد پر کھڑے تھے۔ تو جبل احد جو تھا نا، وہ اس خوشی سے
کہ میرے اوپر اولل عزم ہستیاں کھڑی ہیں، وہ حرکت کرنے لگا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پیر سے ٹھوکر ماری اور آپ نے ارشاد فرمایا جانتا نہیں کہ تیرے اوپر ایک نبی کھڑے ہیں، ایک صدیق کھڑا ہے اور ایک شہید کھڑا ہے، تو جانتا نہیں کہ تو اس وقت حرکت کر رہا ہے؟ تو اسی وقت پہاڑ رک گیا۔ یعنی پہاڑوں کے بارے میں بھی انہوں نے فرمایا کہ پہاڑ جو ہیں وہ بھی ہر چیز کو سمجھتے ہیں، لیکن یہ جو بنی اسرائیل والے ہیں، یہودی جو ہیں، یہ اتنے سخت دل ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کو دیکھنے کے باوجود بھی ان کے دل میں نرمی نہیں آئی، بلکہ اس سے سخت ہو گئے، پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہوئے۔ افتطمعون یؤمنوا لکم وقد کان فریق منہم یسمعون کلام اللہ ثم یحرفونہ من بعد ما عقلوہ وہم یعلمون۔ کیا آپ اس چیز پر امید رکھتے ہیں؟ افتطمعون، کیا آپ امید رکھتے ہیں ان یؤمنوا کہ وہ ایمان لائیں گے، لکم آپ پر، وقد کان فریقم حالانکہ ان میں سے ایک گروہ ایسا بھی ہے، منہم ان میں سے، یسمعون جو سنتا ہے، کلام اللہ اللہ تعالیٰ کا کلام۔ اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ یہ امید رکھ رہے ہیں کہ وہ آپ پر ایمان لائیں گے، حالانکہ ان میں سے ایک گروہ ایسا ہے جو اللہ تعالیٰ کے کلام کو سنتا ہے، ثم یحرفونہ پھر وہ بدل دیتا ہے اس کو، من بعد اس کے بعد، ما عقلوہ سمجھنے کے بعد، اس کو سمجھنے کے بعد اس کو بدل دیا، وہم یعلمون اور وہ اس چیز کو جانتا بھی ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا اور یاد کرو کہ جب وہ ملتے ہیں ایمان والوں سے، قالوا وہ کہتے ہیں، آمنا ہم ایمان لے آئے، وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ اور جب وہ علیحدہ ہوتے ہیں، خلا تحلیل میں ہوتے ہیں اور علیحدگی میں ہوتے ہیں، ملتے ہیں، بعضهم إِلَىٰ بَعْضٍ ایک دوسرے سے، اپنے بھائیوں سے ملتے ہیں، قالوا وہ کہتے ہیں، اتحدثونہ کیا تم بتاتے ہو ان کو، بما فتح اللہ جو راز کھولے ہیں اللہ نے تجھ پر، علیکم تم پر، لیحاجوکم تاکہ تم پر حجت لائیں وہ، بہی اس تیری بتائی ہوئی چیزوں پر، عند ربکم تمہارے رب کے پاس جب سامنا ہوگا تو وہ حجت بیان کریں گے کہ یہ خود انہوں نے ہمیں بتایا تھا۔ افلا تعقلون کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ یہ آپس میں ایک دوسرے کہتے ہیں کہ یہ راز کی باتیں ہماری بنی اسرائیل والی یہ دوسرے لوگوں کو مت بتایا کرو۔ اولا یعلمون کیا وہ یہ نہیں جانتے، یعلمون وہ یہ نہیں جانتے، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ یعلم جانتا ہے، ما یسرون جو کچھ تم چھپاتے ہو، وما یعلنون اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو، اللہ تعالیٰ ان سب کو جانتا ہے۔ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ اور ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو ان پڑھ ہیں، لا یعلمون الکتاب وہ نہیں جانتے کتاب کو، الا مگر امانیہ اپنی خواہشات کے مطابق جانتے ہیں، وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ مگر وہ جو گمان کرتے ہیں ان چیزوں کو صرف جانتے ہیں اور اپنی خواہشات کو جانتے ہیں۔ فَوَيْلٌ پس ہلاکت ہے، لِلَّذِينَ ان لوگوں پر، یکتبون جو لکھتے ہیں، الکتاب کتاب کو لکھتے ہیں، وہ توریت کو لکھتے ہیں یا انجیل کو لکھتے ہیں، کتابہ بِأَیْدِیہم اپنے ہاتھ سے لکھتے ہیں، اپنے پاس سے کتاب کو لکھ لیتے ہیں، اپنے پاس سے بنانے کی کوشش کر کے لکھ لیتے ہیں، ثم پھر
یقولون وہ کہتے ہیں ھذا من عند اللہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، یعنی خود کتاب لکھی اور کہا کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، لیشتروا تاکہ خرید سکیں بہی اس کے عوض ثمنن قیمت قلیلا تھوڑی قیمت، فویل لہم پس ہلاکت ہے ان لوگوں پر مما کتبت ایدیہم جنہوں نے مما جن لوگوں نے کتبت لکھا ایدیہم اپنے ہاتھ سے، وویل لہم اور ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے مما جو یکسبون اس سے کمائی کر رہے ہیں، وقالو لن تمسن النار اور یہ بنی اسرائیل والے کہتے ہیں لن تمسن النار ہمیں آگ نہیں چھوئے گی الا ایام معدودہ مگر چند دن کے لیے اس نے آگ نے ہمیں کھانا ہے، پھر ہم نے اس کو چھوڑ دینا ہے اس نے ہمیں۔ قل کہہ دیجئے انہیں اتخذتم عند اللہ اے پیارے حبیب انہیں کہہ دیجئے کیا کہہ دی اتخذتم کیا بنا رکھا ہے تم نے کر رکھا ہے عند اللہ اللہ کے ساتھ عہدن عہد کیا تم لوگوں نے اللہ کے ساتھ کو وعدہ کیا ہوا ہے، فلن یخلف اللہ عہدہ کہ اللہ تعالیٰ نہیں وعدہ خلافی کرے گا اس عہد کی۔ ام تقولون کیا تقولون تم کہتے ہو علی اللہ اللہ کے بارے میں مالا جو نہیں تم تعلمون جانتے، کیا تم اللہ کے بارے میں ان چیزوں کو کہہ رہے ہو تم جانتے نہیں ہیں، تمہیں کیسے پتا ہے کہ تمہیں وہ جہنم میں پھینکنے کے بعد نکال لے گا۔ بلا ہاں من کا سبا جس کسی نے بھی کمائے سیئتن برائی کی وحاطت بہی خطیئتہ پس اس کی برائی کو جو نہیں کو گھیرے میں ڈال لیا جائے گا، اس کی خطا نے اس کو گھیر لیا، جس نے برائی کی اور اس کی خطا نے اس کی برائی نے اس شخص کو گھیر لیا، اس نے توبہ نہیں کی برائی سے باہر نہیں نکلا، فاولائک پس وہ لوگ ہوں گے اصحاب النار جہنمی ہوں گے، ہم فیہا خالدون ہم وہ لوگ فیہا اس میں رہیں گے خالدون ہمیشہ کے لیے۔ دوستو میرا پڑھنے کا مقصد صرف یہی ہے کہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم جس دنیا میں رہ رہے ہیں وہاں امت مسلمان بھی ہے اور بنی اسرائیل بھی ہے اور نصرانی بھی عیسائی بھی ہیں صحابی بھی ہیں، یہ سبھی لوگ ہیں، اور یہ قرآن پاک میں متعدد سپاروں میں 2.5 سپاروں میں ان لوگوں کے بارے میں بتایا اور ہر طریقے سے ہر جلد سے ان کی برائیوں کے بارے میں بتایا ہے، پھر بھی ہم ان کے گیت گاتے ہیں۔ ہمیں خدا کا خوف ہونا چاہیے اور ان چیزوں کو دیکھنا چاہیے کہ جن لوگوں کی مذمت اللہ تبارک تعالیٰ نے کی ہے ان کی ہم تعریفوں کے پل باندھتے پھرے، اور جو چیزیں ہمیں بتائی گئی ہیں اس لیے بھی بتائی گئی ہیں کہ یہ جو برائیاں بنی اسرائیل کے لوگوں میں پائی جاتی تھی اور ہر طریقے سے ان میں برائیاں پائی جاتی تھی، اللہ تعالیٰ کی آواز بھی انہوں نے سنی، اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کی انہوں نے دیکھا، لیکن اس کے باوجود وہ مخالفت کرتے رہے، خدا کی مخالفت کرتے رہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہر نعمت ان کو دی۔ اس سے بڑھ کر کیا ہوتا ہے، نعمت دی کہ انہیں من و سلوہ بھی اترتا تھا، عذاب میں بھی مبتلا کیا کہ عذاب میں مبتلا کیا، اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا سجدہ کرو، لیکن وہ سجدہ نہیں کرتے تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر پہاڑ کھڑا کر دیا، ان کے اوپر پہاڑ تھا کہ تمہیں سجدہ کرنا نہیں تو پہاڑ تھا ہمارے اوپر آ جائے گا، اور ان کے سامنے آگ تھی اور ان کے پیچھے سمندر تھا، نمکین پانی کا سمندر تھا، پھر بھی انہیں کہا گیا کہ سجدہ کرو، وہ سجدہ نہیں کرتے تھے، لیکن جب وہ قریب ہوا کہ پہاڑ ان کے بالکل قریب آ گیا ہے انہوں نے سجدہ کیا، اور اس طریقے سے سجدہ کیا کہ ان کی پیشانی کا اوپر والا حصہ زمین پر لگا ہوا تھا اور نیچے سے اپنی ٹانگوں کے نیچے سے دیکھ رہے تھے کہ کہیں پانی جو ہے سمندر کا ہمارے قریب تو نہیں آ گیا اور کہیں آسمان سے جو پہاڑ ہے ہمارے اوپر گر تو نہیں جائے گا۔ قربان جو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے کہ جو کام یعنی یہود و نصارہ نے کیا ہے، میری امت محمدیہ جو ہے
ایسے کام ہرگز نہ کرے۔ اس چھوٹی سی مثال آپ کو دیتا ہوں، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے امتیوں جب تم سجدہ کرنا تو اس طریقے سے سجدہ کرنا کہ تمہاری ناک کی سخت ہڈی تک زمین پر لگی رہے، تمہیں اس کی سختی محسوس ہو، اتنی ناک تمہاری زمین پر لگنی چاہیے کہ تمہیں سختی محسوس ہو۔ یہودیوں والے سجدہ نہ کرنا کہ تم نیچے سے آسمان کی طرف دیکھنا شروع ہو جاؤ، تمہاری ناک بالکل زمین کے ساتھ لگی رہنی چاہیے۔ دوستو، یہ وہ قوم ہے جنہوں نے اپنے رب کو بھی معاف نہیں کیا، اور رب کے ساتھ کیا دھوکہ کرنا تھا، اپنے ساتھ دھوکہ کیا۔ اور دیکھو نا کتنی نعمت اللہ تعالیٰ نے فرمائی، پھر بھی کہتے رہے ہیں کہ ہمیں پانی چاہیے، ہمیں کھانے کے لیے چاہیے پیاز چاہیے، مسور چاہیے اور ککڑی چاہیے، ہمیں فلاں چیز چاہیے۔ اے نبی ہمارے لیے اللہ سے پانی مانگو۔ اللہ تعالیٰ نے شاہ فرمایا ٹھیک ہے، پتھر پر تم اپنا عصا مارو، پانی آ جائے گا۔ پتھر پر عصا مارا، 12 چشمے نکل آئے۔ پھر اللہ تعالیٰ اس سے بڑھ کے کیا کرم ہو سکتا تھا کہ جب وہ اپنے کلزم، بحر کلزم کے ساتھ آگے بحر کلزم ہے، سمندر ہے، پیچھے فرعون ہے، اور فرعون جو ہے لاکھوں، 1 کروڑ سے زیادہ، 1,06,00,000 اس کی فوج کے پیچھے کھڑی تھی، اور جب فرعون نے آ کے ان کو سب کو تہس نہس کر دینا تھا تو گھبرا گئے، اور بنی اسرائیل والے گھبرا گئے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ پیارے موسیٰ انہیں کہو گھبراؤ نہیں، تم پانی پر اپنا عصا مارو، پھر دیکھو ہمارا کرم۔ عصا مارا تو وہاں سے 12 رستے نکلے، اور ان رستوں سے نکل گئے۔ جب نکل گئے تو پھر فرعون کی فوج بھی پیچھے آئی، اور انہوں نے دیکھا تو پھر فرعون کی فوج کو سمندر نے تہس نہس کر دیا۔ یہ ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ ان لوگوں سے محتاط رہنا، لیکن ہم ہیں کہ ان کے گیت گاتے ہیں۔ والذین آمنوا، اور جو لوگ ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک کام کیے، اولئک اصحاب الجنہ، وہ اصحاب ہیں جنتی، وہ لوگ جنتی ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ یہ آیہ کریمہ پڑھ کے ہم اس کو ختم کریں گے آج کے درس کو۔ اللہ کی رحمت سے، اس کے فضل سے، اس کی دی ہوئی توفیق سے ہمیں اللہ تعالیٰ نے موقع عطا فرمایا ہے کہ ترجمہ تفسیر روزانہ یہاں ہوتا ہے۔ اللہ کی فضل سے ہم نصف پارے پہ آگے ہیں، اور شکر ہے اس کا، اللہ اس کی توفیق۔ کسی کی کیا مجال ہے کہ اس کے کلام کی کما حق و تفسیر بیان کر سکے، یہ تو ہماری نسبت اس کے ساتھ ہے۔ یا اللہ ہماری نسبت اس طرح کی رکھ دینا جس طرح اس قرآن کے اوپر گلاب کی نسبت ہے۔ وَإِذَا أَخَذْنَا، اور یاد کرو جب ہم نے لیا میثاق کو لیا، وعدہ لیا، عہد کو لیا، پختہ وعدہ کیا بنی اسرائیل کے ساتھ۔ وہ وعدہ کیا تھا؟ لا تعبدون، نہ عبادت کرنا تم، الا اللہ، اللہ کے سوا، یعنی تم اللہ ہی کی عبادت کرنا۔ وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ احسان بھلائی کرنا۔ وذی القربا، اور رشتہ داروں کے ساتھ بھلائی کرنا۔ والیتاما، اور جن کا باپ فوت ہو گیا ان کے ساتھ بھلائی کرنا۔ والمساکین، اور جو غریب لوگ ہیں ان کے ساتھ بھلائی کرنا۔ وقولوا، اور کہنا انہیں، للناس، لوگوں کے ساتھ، حسنا، اچھے طریقے سے، خوش اخلاقی سے پیش آنا۔ واقیموا الصلاۃ، اور قائم کرنا نماز کو۔ وآتوا الزکوٰۃ، اور ادا کرنا زکوٰۃ کو۔ یعنی 10 چیزوں کا حکم تھا، 10 وعدے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے ساتھ کیے تھے، اور ان وعدوں کی سب کے ساتھ انہوں نے مخالفت کی۔ ثم تولیتم، پھر تم نے روگردانی کی، الا قلیلا، مگر چند لوگ تھے جنہوں نے اس عہد کو پورا کیا، منکم، تم میں سے، وانتم معرضون، اور تم ہی ایسے ہو منہ موڑنے والے۔ اور اس میں ایک چھوٹی سی بات کی طرف اشارہ کروں گا، عشق کی بات کریں گے پھر ختم کریں گے۔ پہلا تھا کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرنا، اور دوسرا یہ تھا وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ بھلائی کرنا۔ یہ بات واضح ہو گئی، جہاں اللہ کی عبادت کا حکم ہر قوم کو آیا، وہاں والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم ہر قوم، ہر نبی، ہر امت کو ملا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی چارپائی پر لیٹے ہوئے تھے،
اپنے کمرے میں لیٹے ہوئے تھے. آپ علیہ السلام کی والدہ تشریف لاتی ہیں. جب والدہ تشریف لائیں تو اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے استقبال میں کھڑے ہو گئے. اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا اور یہ ارشاد فرمایا، جبرائیل صاحب نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمایا کہ موسیٰ، آج جب آپ کی والدہ آپ کے کمرے میں آئی، آپ ان کے احترام میں کھڑے ہو گئے، ہمیں اچھا لگا. اگر آپ والدہ کے احترام میں کھڑے نہ ہوتے، اے موسیٰ میں تم سے نبوت چھین لیتا. ایک بات کو حق کر کے ختم کروں گا کہ ایک دن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، پروردگار عالم نے اتنا کرم فرمایا ہے، مجھے اپنا کلیم بنایا، میں آپ سے کلام کرتا ہوں، دنیا میں عزت سے نوازا. آپ نے خود ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل کو ہم نے عزت سے نوازا، اتنی نعمتیں دی ہیں. میں آپ سے عرض کرتا ہوں مجھے بتا دیں کہ جو اتنا مجھے کچھ نوازا ہے، جنت میں میرا ہمسایہ کون ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میرے کریم موسیٰ، فلاں ایک شہر ہے، اس شہر میں ایک قصاب ہے، وہ تیرا جنتی ہمسایہ ہوگا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بڑا سفر کیا. لمبا سفر کرنے کے بعد اس شہر میں پہنچے، اس قصاب کی دکان پر پہنچے. قصاب گوشت کر رہا تھا، گاہک آتا گوشت بناتا اس کو دے دیتا اور وہ چلا جاتا. دوپہر کا وقت ہوا، قصاب نے گوشت لیا، گھر گیا. گھر جانے کے بعد گوشت کو پکایا، کھانا تیار کیا، ایک ٹرے میں کھانا سجایا، ایک کمرے میں گیا. تھوڑی دیر کے بعد وہاں سے واپس آیا. اس کے بعد شام کو بھی یہی عمل ہوا، دوسرے دن بھی عمل یہی ہوا، تیسرے دن بھی یہی عمل ہوا. موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ بھئی میں تیرا مہمان بن کے آیا تھا، میں تم سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. جی فرمائیے، آپ کون ہیں؟ انہوں نے کہا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ تیرا کیا ان کے علاوہ بھی کوئی عبادت کا طریقہ کار ہے؟ اس نے کہا نہیں جی، میں 3 دن آپ میرے ساتھ رہے ہیں، میرا طریقہ کار سارے دن گزارنے کا یہی ہے، مزدوری کرتا ہوں، گھر چلا جاتا ہوں، بس یہی میرا کام ہے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں نے سوچا کہ میں نے 3 دن تک کے سارے عمل دیکھے ہیں، ایک عمل کے بارے نہیں جانتا کہ وہ کھانا لے کے اندر جاتا ہے اور برتن لے کے واپس آ جاتا ہے، اس میں راز کیا ہے؟ لہذا وہ جب کھانا لے کے اندر گیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام دروازے پہ کھڑے ہو گئے اور تھوڑی دیر کے بعد پھر یہ آواز یہ آئی کہ پروردگار عالم، میرا یہ بچہ میرا یہ بچہ ہمیں 3 ٹائم کا کھانا دیتا ہے، اور جب تک ہمیں کھانا نہیں کھلا لیتا، خود کھانا نہیں کھاتا، پروردگار عالم اسے عزت سے دنیا میں بھی نوازنا اور جب آخرت میں ہو تو موسیٰ علیہ السلام کا ہمسایہ بنانا. جب یہ بات سنی تو وہ بندہ واپس آیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ بتا اندر کون ہے، اور یہ آواز کس کی تھی؟ یہ کمزور سی آواز جس نے تجھے اتنی دعا دی. تو اس نے کہا کہ بات یہ ہے کہ اندر میرے مائی باپ ہیں اور ان سے کوئی ایسی غلطی سرزد ہو گئی تھی، ان کی شکل مسخ ہو گئی، شکل تبدیل ہو گئی. لیکن میری ماں جب بھی میں کھانا کھلاتا ہوں، میری ماں دعا کرتی ہے کہ پروردگار عالم میرے بچے کو دنیا میں بھی عزت سے نوازنا، جب آخرت میں جائے تو اس کا ہمسایہ، اس کا پڑوس، اس کا ہمسایہ موسیٰ علیہ السلام کو بنانا. تو آپ نے ارشاد فرمایا میں ہی موسیٰ ہوں، تیری ماں کی دعا قبول ہو چکی ہے. دوستو، اللہ تعالی ہمیں خدا را اپنے سونے حبیب کا صدقہ پروردگار عالم اس قرآن پاک کو سمجھنے، اس سے محبت کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمانا، تاکہ یہ قرآن پاک ہمارے لیے قیامت کے دن شافی بن جائے. وما علینا الا البلاغ المبین.